أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اور ہم نے بنائے رات اور دن دو نمونے، پھر مٹا دیا رات کا نمونہ اور بنا دیا دین کا نمونہ دیکھنے کو، تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا اور تاکہ معلوم کرو گنتی برسوں کی اور حساب. اور سب چیزیں سنائیں ہم نے کھول کر، اور جو آدمی ہے لگا دی ہے ہم نے اس کی بری قسمت اس کی گردن سے، اور نکال دکھائیں گے اس کو قیامت کے دن ایک کتاب کہ دیکھیں گا اس کو کھلی ہوئی. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ لے کتاب اپنی، تو ہی ہے بس ہے آج کے دن اپنا حساب لینے والا. من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ. جو کوئی راہ پر آیا تو آیا اپنے بھلے کو. ومن ضل فإنما یضل علیہا. اور جو کوئی بہکا رہا تو بہکا رہا اپنے برے کو. ولا تزر وازرۃ وزر اخری. اور کسی پر نہیں پڑتا بوجھ دوسرے کا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اور ہم نہیں ڈالتے بلا جب تک نہ بھیجے کوئی رسول. خلاصہ تفسیر، ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنائی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنائی. رات کی نشانی یعنی خود رات کہ ہم نے دھندلا بنا دیا، اور دین کی نشانی کو روشن بنایا کہ اس میں سب چیزیں بے تکلف دکھائی دیں، تاکہ دین میں اپنے رب کی روزی تلاش کرو. اور رات اور دین کی آمد و رفت اور دونوں کے رنگ میں امتیاز کہ ایک روشن دوسرا اندھیرا. اللہ تعالیٰ نے دین کو روشن بنایا ہے اور رات کو بولو کیسے بنایا؟ اندھیرا. اور دونوں کی مقداروں میں اختلاف سے برسوں کا شمار اور دوسرے چھوٹے چھوٹے حساب معلوم کر لو، جیسا کہ سورہ یونس کے پہلے رکوع میں بیان ہوا ہے. اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. لوح محفوظ میں تو تمام کائنات کی مکمل تفصیل بغیر کسی استثناء کے ہے، اور قرآن کریم میں تفصیل بقدر ضرورت ہے. اس سے بیان دونوں کی طرف منسوب ہو سکتا ہے. اور ہم نے ہر عمل کرنے والے انسان کا عمل نیک ہو یا بد اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کے اعمال کو چاہے نیک ہو چاہے بد ہو اس کے گلے کا ہار بولو بنا کے رکھا ہے. یعنی ہر شخص کا عمل اس کے ساتھ لازم و ملازم ہے. اور پھر قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کے دیکھنے کے واسطے نکال کر سامنے کر دیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لیں گا اور اس سے کہا جائیں گا لے اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے. آج تو خود ہی اپنا حساب جانچنے کے لیے کافی ہے، یعنی اس کی ضرورت نہیں کہ تیرے اعمال کو کوئی دوسرا آدمی گناوے.
بلکہ تو خود ہی اپنا نام اعمال پڑھتا جا اور حساب لگاتا جا کہ تجھے کتنی سزا ملنا ہے اور تجھے کتنی جزا ملنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اختیار دیں گے، بھائی اپنا نام اعمال پڑھو، تمہیں کیا ملنا ہے؟ جزا ملنا ہے بولو یا سزا ملنا ہے؟ اور تمہیں سزا کتنی ملنا چاہیے، تمہیں جزا کتنی ملنا چاہیے، یہ ہر ایک انسان اپنا اعمال نامہ پڑھ کر اپنے بارے میں سوچے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ابھی عذاب سامنے نہیں آیا مگر وہ ٹلنے والا نہیں، اللہ کا عذاب ٹلنے والا بولو نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ انسان اپنے سب اعمال کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گا۔ دیکھو بھائی، ایک دن آئے گا کہ انسان اپنے ہر اعمال کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گا اور عذاب کی حجت اس پر قائم ہو جائیں گی۔ کہ بولو عذاب کی حجت اس پر قائم ہو جائیں گی، اور جو شخص دنیا میں سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے چلتا ہے، اور جو شخص بے راہی اختیار کرتا ہے تو بھی اپنے نقصان کے لیے ہی بے راہ ہوتا ہے۔ وہ اس وقت اس کا خمیازہ بھگتے گا کہ کسی دوسرے کا کچھ نقصان نہیں، بلکہ ہمارا قانون یہ ہے کوئی شخص کسی گناہ کے بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخرت میں اللہ کا قانون یہی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جس کسی کو کوئی سزا دی جاتی ہے وہ اس پر حجت تمام کرنے کے بعد دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو اس کی ہدایت کے واسطے نہیں بھیج دیتے۔ معارف و مسائل۔ اول، رات اور دن کے اختلاف کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاملہ کی نشانی قرار دیا۔ اول، رات اور دن کے اختلاف کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی قرار دیا، پھر بتلا دیا کہ رات کو اندھیرا اور دن کو اجالا، اس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ رات کو تاریک یعنی اندھیرا، اس کی حکمت یہ ہے کہ بھائی انسان رات میں جو ہے اطمینان سے آرام کر لے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ نے رات تو آرام کے واسطے بنائی، اور دن بولو کائے کے واسطے بنایا؟ کام کے واسطے۔ رات ایسی چیز ہے جس میں انسان اطمینان سے آرام کر سکتا ہے۔ رات میں جانور بھی آرام کرتے ہیں، شور شرابہ کم ہوتا ہے، اگر سوئی بھی گر جائے تو اس کی بھی آواز رات میں بولو آتی ہے، کچھ چلتا بھی ہے تو آواز آتی ہے۔ تو رات ایسا وقت ہوتا ہے بزرگان دین جس میں پورے عالم میں سناٹا ہوتا ہے۔ دن میں دھوم دھام، شور شرابہ، مشینیں چل رہی ہیں، کام کاج، لیکن رات میں یہ سب چیزیں بولو نہیں ہوتی ہیں۔ تو پورا عالم رات کے وقت پورا بھارت سوتا ہے۔ اب جیسا بھائی یہاں پر رات ہے تو امریکہ میں دن ہے، ہمارا اور سعودیہ کا 2 گھنٹے کا فرق ہے، 2.5 گھنٹے کا، بات سمجھ گئے؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آج کی رات پورا بھارت سو رہا تھا، اور رات میں تو ہر ایک کو نیند آ ہی جاتی ہے۔ اب اللہ ماشاءاللہ تو جانور بھی رات میں آرام کرتے ہیں، شور شرابہ نہیں ہوتا۔ دین کو روشن کرنے کی حکمت یہ ہے بزرگان دین، اول تو انسان محنت مزدوری تلاش کرتا ہے، بولو کیا کرتا ہے؟ محنت مزدوری تلاش کرتا ہے، اور دوسرے یہ کہ رات دن کی آمد و رفت سے
سالوں اور برسوں کی تعداد کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ بھئی رات اور دن میں حکمت یہی ہے کہ دین اللہ جو لاتے ہیں اس سے سالوں کی گنتی معلوم ہوتی ہے، مہینوں کی گنتی معلوم ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ کوئی انسان کسی کے دکان میں جاب و شاپ کر رہا ہے، کارخانے میں کام کر رہا ہے، تو دین سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم اس نے کام کیا ہے، تنخواہ دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ایک دن کو ایک مہینے کے برابر بناتے پھر تنخواہ کیسے ملتی؟ مہینے کیسے معلوم پڑتے؟ پھر سال کیسے معلوم پڑتا؟ تو یہ اس میں حکمت یہ ہے بزرگان دین، آپ کو مہینہ معلوم پڑے گا، آپ کی تنخواہ ملنے والی ہے۔ آپ کو 360 دن ہونے پر یہ معلوم پڑے گا کہ ایک سال مکمل ہو چکا ہے۔ آپ 22 سال کے تھے تو 23 سال کے بن گئے، آپ 60 کے تھے تو 61 کے بن گئے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا جو نظام بنایا ہے بزرگان دین، یہ بہت حکمتوں کے ساتھ بنایا ہے۔ بولو کیسے بنایا ہے؟ بڑی حکمتوں کے ساتھ میں۔ اگر مستقل دن ہی رہتا، بتاؤ ہم کیا کرتے؟ مستقل رات ہی رہتی، کام کیسے کرتے؟ تو یہ بہت مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایک اچھا نظام بنایا ہے کہ 12 گھنٹے دن، 12 گھنٹے رات۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں اس میں گھنٹے 2 گھنٹے کا موسم کے لحاظ سے فرق ہو سکتا ہے۔ نام اعمال گلے کا ہار ہونے کا مطلب یہ ہے، دیکھو جو بھی ہم زندگی گزاریں گے، نیک ہو یا بد، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان کے اندر اس کو ہمارے گلے میں ڈال دیں گے۔ نیک عمل کیا ہے تو بھی گلے میں آ جائیں گا، برا کیا ہے تو بھی گلے میں آ جائیں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جو انسان دنیا میں ان پڑھ تھا، کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن آخرت میں وہ اپنے نام اعمال کو پڑھ لے گا۔ بے بعض انسان ہوتے ہیں نا جن کو بیچاروں کو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، دستخط وہ کرو تو کیا بولتے ہیں؟ انگوٹھا لاؤ، ہے نا؟ انگوٹھے پہ انگوٹھا مارتے ہیں، ہے ایسے کچھ لوگ بیچارے۔ لیکن آخرت میں یہ اپنے نام اعمال کو جو ہے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اچھا بھی رہیں گا تو پڑھیں گے، برا بھی رہیں گا تو اس کو پڑھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نام اعمال کو جو ہے گلے میں ڈال دے گا۔ ایک انسان ہوگا جس کا نام اعمال گلے میں تو آئیں گا، لیکن جو اس نے دنیا میں نیک اعمال کیا تھا وہ نیک اعمال نام اعمال پہ نظر نہیں آئیں گے۔ تو سوال کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ میں نے دنیا کے اندر اتنے نیک کام کیے تھے لیکن اس کا کوئی تذکرہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے، ارے میرے بندے، جو تو نے دنیا میں نیک عمل کیا تھا، یقیناً کیا تھا، لیکن اس پر اس کا تذکرہ نہیں۔ بندہ پوچھیں گا کیوں؟ اللہ کہیں گے تو دنیا میں غیبت کرتا تھا، تو تیرے نیکیاں اس کو ملتی جس کی تو غیبت کرتا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ اور اس کے گناہ تیرے سر پہ ہم ڈالتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے غیبت کی تو آپ نے کھجور کا ٹوکرا ہدیہ کے اندر بھیجا، کہا حضرت میں نے تو غیبت کی، کہا آپ تو ہمارے محسن ہیں، کہ کیسے؟ غیبت کرتے ہو تو تمہاری نیکیاں ہم کو ملتی ہے اور ہمارا گناہ تم کو ملتا ہے۔ میں سمجھ گئے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم آخرت کے اندر کسی کا بوجھ کسی پہ نہیں ڈالیں گے۔
یا پھر کوئی بندہ کسی کا بوجھ اپنے کندھے پر بولو نہیں لیں گا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بوجھ کسی پہ نہیں ڈالیں گے۔ اب مشرکین کی اولاد جو نابالغ ہوتی ہیں جی، ابھی ان کو شعور نہیں ہے، نابالغی کی عمر میں انتقال ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ ماں باپ کی شرک کا بوجھ ان کے کندھے پر، کیونکہ شریعت میں بالغ ہونے پر ہی شریعت لاگو ہوتی ہے۔ بھائی جیسا ایک بچہ 4 سال کا ہے، اس کا ٹرین میں ٹکٹ نہیں لگتا، کیوں؟ قانون کے اعتبار سے ابھی 6 سال کا نہیں ہوا ہے۔ 6 سال کے ہونے پر ٹرین میں ٹکٹ لگتا ہے، بس میں ٹکٹ لگتا ہے، بات سمجھ گئے؟ قانون کے اعتبار سے۔ تو اللہ کا بھی ایک قانون ہے کہ یہ بچے ابھی بالغ، شرعی اعتبار سے ایک نوجوان 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، شریعت نے 15 سال کا حکم دیا ہے، تو ابھی نابالغ ہے، مر گیا ہے، تو ماں باپ کی شرک کا بوجھ اللہ اس کے کندھے پر بولو نہیں ڈالیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ کیوں رکھیں گے؟ ابھی یہ شریعت کا مکلف ہی نہیں ہوا تھا۔ ہاں اس کے ماں باپ شریعت کے مکلف تھے، لیکن انہوں نے شرک میں زندگی گزاری، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو آخرت کے اندر بزرگان دین، بیٹا جو ہے باپ کا بوجھ نہیں اٹھائیں گا، نہ باپ بیٹے کا بوجھ اٹھائیں گا، بات سمجھ گئے؟ اور آخرت کا معاملہ جو کرنسی پہ نہیں ہے، تمہارے ہماری نیکیوں پر ہے۔ بولو کائے پر ہے؟ نیک اعمال جتنے زیادہ ہوں گے آخرت میں اتنا ہی انسان کا بھلا ہوگا۔ اگر نیک اعمال زیادہ نہیں ہوں گے تو کوئی کسی کو ایک نیکی دینے تیار نہیں ہوگا، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ عبس میں بھی کیا ہے کہ بیٹا باپ کو ایک نیکی نہیں دے گا، بیٹی ماں کو ایک نیکی نہیں دیں گی، ماں بیٹی سے دور بھاگیں گے، بیٹا باپ سے بولو دور، یہاں تک کہ میاں بیوی الگ تھلگ ہو جائیں گے، بیوی الگ میاں الگ۔ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بڑا اچھا کیا ہے کہ وہاں پر سب یہ کہیں گے کیا؟ نفسی نفسی، آج ہمارا کیا بنے گا؟ ارے بھائی سورج جب سر پہ آ کے بیٹھ جائے گا تو کیا کرے گا انسان؟ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ انسان اپنے پسینے میں تیرنا شروع کر دے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، مشرک اور کافر تو مالے غم کے اپنے ہاتھوں کو کھانا شروع کر دیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا۔ روایت میں آتا ہے اگر کسی کے پاس 70 نبیوں کا عمل بھی ہے تب بھی وہ کہیں گا کہ آج میری نجات ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جہنم منہ پھاڑ کے آتی ہوں گی اور جنت استقبال کے لیے تیار ہوں گی۔ اب کون ایسا جوان ہے جو جنت کو چھوڑ کے جہنم میں جائے، کھولتا ہوا پانی پیے، بچوں اور سانپ میں زندگی گزارے، کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائے، جی جہنم کی دہکتی ہوئی انگار کے اندر کود جائے، اپنے جسم کو جلا دے، کون برداشت کرے گا؟ اور جنت کی نعمتیں، باغ و بہار، حوروں کا استقبال، فرشتوں کی سلامی، رب کی سلامی، اور وہاں کیا نہیں ہوگا؟ تو یہ سب چھوڑ کے انسان وہاں کیوں جائیں گا؟ تو ہر ایک کہیں گا نہیں بھائی، آج صرف میں اپنی ذات کا سوال کرتا ہوں۔ 6 بیٹوں کا باپ ہے تو 6 بیٹے کہیں گے ابا حضور وہ دنیا تھی یا آخرت ہے، آپ تمہارا دیکھ لو۔
کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف آپ کے ہمارے نیک اعمال۔ اگر نیک اعمال ہمارے اپنے اچھے رہیں تو انشاءاللہ یہ قبر کے اندھیرے کو ختم کریں گے اور آخرت کے اندر حساب کتاب بھی آسان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ حساب کو آسان فرمائیں گے۔ حضور نے کہا اگر اللہ حساب لینے پر آئے تو خیر نہیں۔ اگر اللہ میاں نے کہہ دیا چلو بھائی عبداللہ تم 60 سال جیے، کتنا پانی پیے تم نے، لا پانی کا حساب دو، کتنی ہوا لیے تم نے، لا حساب دو، سورج کی روشنی لیے، لا حساب دو، چاند کی ٹھنڈک لیے، حساب دو، ستاروں کی خوبصورتی لیے، حساب دو، کتنا کھائیں تو انسان کیا ہوگا، تھر تھر کانپے گا۔ بھائی یہاں پر 1 مہینے کا حساب دینا مشکل ہوتا ہے تو وہاں زندگی بھر کا حساب وہ بھی اللہ کے سامنے آدمی کیسے دیں گا؟ جھوٹ کا تو سوال ہی نہیں۔ جھوٹ بولیں گا تو اللہ تصویر دیکھو تم نے کیے کہ نہیں کیے۔ ہاں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین اس دن ٹھیک ٹھیک خبریں بتلائیں گی تم نے کیا کیا تھا۔ جیسے جمعہ کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے نا، ہو بہو ریکارڈ ہوتا ہے، ایسے ہو بہو اللہ کے زمین ہم کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اگر ہم نے بیان کو یہاں ڈیلیٹ بھی کر دیے تو دوسروں کے موبائل کے اندر بیان آپ کو مل جائے گا، یوٹیوب پہ مل جائے گا، ہو بہو، ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ایسی اللہ کے زمین بھی منظر کیچ کر رہی، ہو بہو اللہ کو دکھائیں گے، دیکھو اس نے ایسا کیا تھا، تو جس حالت میں کیا تھا ویسے ہو بہو اللہ وہاں دکھائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ آخرت ہے۔ تو قرآن کریم کے تفسیر کا خلاصہ بزرگان دین یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نیک بنانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے نیکی والی زندگی مانگیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔